السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو یوٹیوب چینل۔ مشرق وسطیٰ کا دل، شام کا دارالحکومت میں واقع شہر دمشق، جس کو انسانی تاریخ کا زندہ شہر کہا جاتا ہے، جو ایک امیر اور ماضی سے بھرا ہوا سالوں سے قائم ایک قدیم شہر ہے۔ دمشق شام کا دارالحکومت اور شہر ہے جو شام کے جنوب میں واقع ہے۔ یہ سمندری سطح سے 680 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ شام کی علاقائی زبان عربی ہے۔ جدید عربی کو سکولز میں پڑھایا جاتا ہے اور کتابوں، اخباروں اور سرکاری دستاویزات میں مواد چھاپنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن لوگ اپنی روزمرہ کی زندگی میں کئی عربی گفتگو کے لہجے استعمال کرتے ہیں۔ دوستوں، دمشق کو شہر جیسمین اور مشرق کے موتی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کیونکہ اس کا خزانہ جیسمین پھولوں سے بھرپور ہے۔ دمشق اپنی ثقافت، قیمتی انسانی تہذیب اور آثار قدیمہ کی تاریخ میں اس کے اہم کردار کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہ ایک بہت قدیم شہر ہے جو کہ دنیا کے پرانے شہروں میں 8000 سال سے مسلسل اور مستقل طور پر آباد ہے۔ اس کی تاریخ ایک ایسا دل فریب سفر ہے جس میں اس کے زوال، تہذیب اور ثقافت کے بہاؤ اور یہاں کے لوگوں کی روحانیت شامل ہے۔ دمشق تاریخی اہمیت کا حامل شہر ہے۔ دمشق کے قیام کے زمانے میں یہاں کا درجہ حرارت 3 صدی قبل مسیح میں ڈھکا ہوا تھا، لیکن آثار قدیمہ کے ماہرین کا کہنا ہے کہ دمشق 1 سال قبل مسیح کا حصہ رہا ہے۔ اس شہر کی ابتدا انسانی تہذیب اور تمدن سے جڑی ہوئی ہے۔ دمشق کی ابتدائی تاریخ مختلف تہذیبوں کے زوال سے بھری ہوئی ہے۔ دمشق پہلی صدی قبل مسیح میں ارامائین کا شہر تھا، جس کو پھلنے پھولنے والا شہر بھی کہا جاتا تھا۔ دمشق کی تاریخ میں سب سے زیادہ تبدیلی لانے والے ابواب میں سے ایک یہ ہے کہ اسے پہلی صدی قبل مسیح میں رومی سلطنت میں شامل کیا گیا تھا۔ رومیوں نے اس شہر کی معاشی اہمیت کو اجاگر کیا اور وہ اس کے لیے سرمایہ کاری کرتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ شہر تجارت کے لحاظ سے مشہور ہونے لگا اور تجارت کا ایسا مرکز بن گیا جو مغرب اور مشرق کو جوڑتا تھا۔ اس دور میں شہر کی اس مقبولیت نے اس کی ثقافت اور فن تعمیر پر نمایاں اثر ڈالا۔ دمشق میں اس وقت کے مشہور فن تعمیر میں ٹیمپل آف جوپیٹر کے رومانیہ دور حکومت کی ایک اہم اور خوبصورت تعمیر کو شمار کیا جاتا ہے۔ دوستوں، رومن حکومت کے بعد 7ویں صدی عیسوی میں دمشق اپنی تاریخ کے ایک اہم موڑ پر تھا، کیونکہ یہ بنو امیہ خلیفہ کا دارالحکومت بن چکا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلفائے راشدین کی قیادت ملی۔ ان اموی خلیفہ نے اس سلطنت میں اسلام کو پھیلانے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ بنو امیہ کے خلیفہ کی نگرانی میں شہر دمشق اتنا پھلا پھولا کہ اسلام کی اقدار اور ثقافت کا مرکز بن گیا۔ اسی عشرے میں امیت کی مسجد، جس کو آپ دمشق کی مسجد عظیم کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، قائم کی گئی۔ اس مسجد کی دلکش تعمیر اسلامی دنیا کی جدید اور مثالی فن پاروں میں شمار کی جاتی ہے۔ اس کی حیرت انگیز اور خوبصورت تعمیر سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ یہ ان فن پاروں میں شمار ہوتی ہے جو شہر کی خوبصورتی کے لیے ایک یادگار کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں۔ جوں جوں صدیاں گزر رہی ہیں، دمشق ایک اہم ثقافتی اور کاروباری مرکز بن چکا ہے۔ 16ویں صدی عیسوی میں سلطنت عثمانیہ کا قیام عمل میں آیا اور دمشق سلطنت عثمانیہ میں تبدیل ہو گیا۔ یہ پہلی جنگ عظیم کے بعد 20ویں صدی عیسوی تک سلطنت عثمانیہ کا حصہ بنا رہا۔ دوستوں، پہلی جنگ عظیم کے بعد جب شام نے سلطنت عثمانیہ سے آزادی حاصل کی تو وہاں کی نئی نویلی آزاد قوم نے دمشق کو اپنا دارالحکومت بنا لیا۔ پھر اس شہر نے 20ویں صدی میں جدید ترقی کی منازل طے کی اور دنیا بھر میں تعمیر و ترقی کا عکس بنا۔ دمشق، جو مشرق وسطیٰ کے زیادہ تر حصے میں پھیلا ہوا ہے، اس میں بہت سے مختلف تنازعات بھی پائے جاتے ہیں۔ 2011 میں شروع ہونے والی خانہ جنگی نے شہر اور اس کے مضافات کو نمایاں طور پر متاثر کیا، تاہم اس تنازع نے دمشق کے تاریخی اور ثقافتی ورثے میں بہت حد تک دخل اندازی کی اور شہر کے فن تعمیر کو نقصان پہنچایا۔ اپنی پوری تاریخ میں دمشق نے بے شمار مشہور تہواروں اور یادگاروں میں اپنا نام بنایا۔ ان تہواروں نے شہر کو تاریخی لحاظ سے دنیا بھر میں اجاگر کیا، جس سے اس شہر کی تاریخ کی عظمت کا دنیا بھر کو پتہ چلتا ہے، جن میں سینٹ پال کی کنورژن، عیسائیوں کی سینٹ پال کا کنورژن، دمشق کے راستے میں واقع ایک مشہور مسیحی مسلوب ہے،
جس کو تاریخ میں سینٹ پال کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ امیت موسک، تاریخی مسجد بنو امیہ، یہ دمشق کی مشہور ترین مسجد ہے جو شہر کی تاریخی فن تعمیر اور عمدہ تعمیر کی ایک اعلیٰ مثال ہے، اسلامی تہذیب کی عکس بھی ہے۔ اولڈ سٹی آف ڈیمسکس، دمشق کا سب سے پرانا شہر، یونیسکو ایک عالمی وراثتی ادارہ ہے۔ یہ پرانا شہر اپنے تاریخی آثار قدیمہ اور مصروف مقامات کی وجہ سے کافی مشہور ہے۔ اس کے بعد سوق الحمیدیہ، یہ مارکیٹ ایک ایسی متحرک بازار ہے جو کہ مختلف سرگرمیوں کا ایک مصروف مرکز ہے، جو روایتی دستکاریوں اور نت نئی مصنوعات کی ایک لامحدود رینج پیش کرتا ہے۔ دوستوں، اس کے بعد دمشق کا جو مشہور ترین جگہ ہے وہ ہے اعظم پیلس۔ اعظم پیلس کے نام سے یہ تاریخی محل جو پرانے شہر کے علاقے میں واقع ہے، اپنے حیرت انگیز آثار قدیمہ کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اسٹریٹ فوڈ کے پکوان جو دمشق کے لذیذ کھانے بشمول شاورما، فلافل اور بکلاوا ہیں، جو مقامی ہیں اور بین الاقوامی سطح پر ہر دل عزیز اور مشہور ہے۔ دمشق کی کھانا پکانے کی روایات عالمی سطح پر کھانا پکانے کی ایک نمایاں نشانی ہے۔ اس کے علاوہ دمشق کا کلچرل ہیریٹیج، ثقافتی ورثہ، دمشق کی شاندار ثقافتی روایت، موسیقی، رقص اور کہانیوں سے بھری روایات ہیں جو کہ یک طرفہ ثقافتی روایات میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ویڈیو کے اختتام پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس سفر دمشق کا خلاصہ کرتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ دمشق ایک شہر نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی تاریخ اور مضبوطی کا ایک زندہ ثبوت ہے۔ اس کے قدیم اصولوں اور عموی خلافت کے دوران کردار سے لے کر اس کی جدید چیلنجز اور دائمی ثقافتی ورثہ تک، دمشق نے دنیا بھر کے لوگوں کی اٹینشن کو قید کر لیا ہے۔ اس کی تاریخی ثقافت اور خوبصورت فن تعمیر نے لوگوں کو اس کے بے داغ اور دل فریب نظام پر غور کرنے پر مجبور کیے رکھا ہے۔ شہر کو اپنی تاریخ میں بہت سی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا، جن میں جنگی حالات، زلزلے اور سیاسی خلل شامل رہے تھے، لیکن ان تمام حالات کے باوجود دمشق ایک زندگی بخش شہروں کی فہرست میں شامل رہا ہے اور عرب دنیا کی بقا کے حالات کی طرف آئینہ دار رہا ہے۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری اب تک کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔